زندگی میں 10 برس کمانے میں لگتے ہیں، 10 برس کمائے ہوئے کو کھانے میں لگتے ہیں، اور 10 برس اس کھائے ہوئے کو ہضم کرنے میں لگتے ہیں، اور پھر 10 برس نیک نامی کے لیے بھی چاہیے، مگر اس ساری محنت پر پانی پھیرنے کے لیے 3 برس کافی ہیں۔ جب تم کسی کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہو تو 3 انگلیاں خود تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلے انسان کو اپنی برادری اور طبقے کا قابل فخر رکن بننا چاہیے، تب اسے عالمی انسانی برادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب تمہاری اپنی دہلیز غلیظ ہے تو اپنے ہمسایہ کے متعلق یہ شکایت نہ کرو کہ کاہلی کی وجہ سے اس کی چھت ابھی تک برف سے ڈھکی ہے۔ علم 2 باتوں کا نام ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے۔ لوگوں کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔ میں کسی ایسے شخص سے مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے بھدے اور پھٹے ہوئے لباس پر شرمندہ ہو۔ جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کو مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیدا ہوا تو مجھے یہ علم نہ تھا کہ مجھے لوگوں کو کیا تعلیم دینا ہے۔ میں نے ماضی کے علم کو دریافت کیا اور جان لیا کہ مجھے کیا اور کیسے درس دینا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بعض بیج پودا نہیں بنتے اور ضائع ہو جاتے ہیں؟ اور کیا یہ بھی سچ نہیں کہ بعض پودوں کو پھول نہیں لگتے؟ اگر آپ کسی چھوٹی چیز پر نظر لگائے بیٹھے ہیں تو بڑی چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اگر تم ایسی باتیں سنو جو تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہوں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے۔ محبت انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ سکھ میں سکھ حاصل نہیں ہو سکتا، دکھ میں شاید ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے تخت و تاج چھوڑ دیا۔ موت سب کے لیے اٹل ہے، یہ طائی پہاڑ سے زیادہ بھاری، یہ ایک پرکاہ سے بھی زیادہ ہلکی ہو سکتی ہے۔ دونوں فریقین کی باتیں سنو تو تمہارے اندر عقل آ جائے گی۔ اگر صرف ایک ہی فریق کی سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نجات دنیا کے ساتھ رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے۔ اس کا سبب خواہش ہے۔ خواہش کو جو شخص ختم کر دیتا ہے گویا اس نے اپنے مصائب کو ختم کر دیا ہے۔ خواہش کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حسن عمل، غور و فکر اور حکمت کا راستہ اپنایا جائے۔ حسن عمل سے مراد یہ ہے کہ کسی زندہ چیز کی جان تلف نہ کرے، کذب بیانی سے باز رہے، ایسی چیز نہ لے جو اس کا مالک اسے نہ دے، جنسی بدکاری سے مکمل پرہیز کرے اور منشیات کا استعمال کلیتاً چھوڑ دے۔ محنت اور جد و جہد سے ہر قسم کی محکومی اور قیود سے آزادی حاصل کرو۔ تو دوستو، یہ تھے چند اقوال زریں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اقوال زریں ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائیکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ۔